جو آج ہماری یہ تیسری نشست ہے، اس میں مرتد کی جو سزا ہے اس کے بارے میں عرض کریں گے۔ مرتد وہ شخص جو مسلمان تھا، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا، کوئی کلمہ کفر زبان سے بک دیا اور دائرہ اسلام سے نکل گیا، وہ مرتد۔ شریعت میں اب اس کی سزا یہ ہے کہ مستحب ہے کہ حاکم اسلام جو امیر المومنین ہے، جو قاضی اسلام ہے، حاکم اسلام نمبر 1 اس پر اسلام پیش کرے۔ کافر ہو گیا، وہ جان بوجھ کے ہوگا تبھی کافر ہوگا، یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ مرتد تب ہوگا جب عقل والا ہو، پہلی شرط، ہوش میں ہو، دوسری شرط، اور اختیار سے کفر بکے، تیسری شرط۔ یہ 3 شرطیں ہوں گی تو اس پر حکم ارتداد لگے گا، مرتد ہوگا۔ تو اب اس کی سزا کیا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ حاکم اسلام اس پر اسلام پیش کرے، مطلب اس نے کہے کہ تو مسلمان ہو جا، توبہ کر اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جا۔ اگر وہ کوئی شک شبہ ظاہر کرے، اسلامی تعلیمات، عقائد، کوئی شک شبہ ہے جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا ہے، تو اس کا شک اور شبہ حاکم اسلام دور کرے۔ نمبر 3، اگر وہ مہلت مانگ رہا ہے، میں سوچ کے آپ کو بتاؤں گا، تو اس کو 3 دن کی مہلت دے اور 3 دن ہر روز اس پر اسلام پیش کرے، مسلمان ہونے کی اس کو تلقین کرے۔ اگر اس نے مہلت نہیں مانگی اور حاکم اسلام سمجھتا ہے کہ اس کو 3 دن دیے جائیں تو امید ہے کہ یہ واپس مسلمان ہو جائے گا، تو پھر بھی اس کو 3 دن تک قید کر دیا جائے۔ اگر مسلمان ہو جائے فبیہا، اچھا ہے، اور اگر بغیر اسلام قبول کیے اس کو قتل کر ڈالا تو مکروہ ہے۔ اسلام پیش کیا، اس نے قبول نہیں کیا، 3 دن قید میں رکھا، اب بھی اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو اسے قتل کیا جائے گا۔ تو مرتد کی جو سزا ہے وہ واجب القتل ہے، مرتد کو قتل کرنا واجب ہے، مگر اس کی ترتیب یہ ہے کہ اس کو پہلے اسلام پیش کیا جائے، اس کو کوئی شک شبہ ہے تو اس کا شک شبہ دور کیا جائے، اور اس کو 3 دن قید میں رکھا جائے، مہلت دی جائے، اور 3 دن ہر روز اس کو سمجھایا جائے، پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ بغیر اسلام پیش کیے اس کو قتل کرنا مکروہ ہے، پسندیدہ عمل نہیں۔ اچھا، مسلمان کو قید کرنا اور اسلام نہ قبول کرنے پر قتل کر ڈالنا، یہ بادشاہ اسلام کا حق ہے۔ مطلب یہ بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کافر ہو گیا، اب اس کو قتل کر دینا واجب ہے۔ یہ بالکل واجب ہے۔ کون قتل کرے گا؟ لوگ جمع ہو کے مار کے اس کو مار دیں گے، یا عدالت اس کو قتل کرے گی، حاکم اسلام اس کو قتل کرے گا؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ لوگ خود جمع ہو کے قتل نہیں کر سکتے، بلکہ حاکم اسلام، قاضی اسلام، جس کو ہم اپنے لفظوں میں گورنمنٹ کہتے ہیں، حکومت، اور حکومت کا جو طریقہ کار ہے وہ اس کو پھانسی تک لے کے جائے گا، آپ خود اسے قتل نہیں کر سکتے۔ یہ اصول ہے۔ مقصد قتل کرنے کا کیا ہے؟ مقصد بڑا سادہ ہے کہ ایک بندہ حق سے ہٹ گیا ہے، اگر اس کو مارا نہ گیا تو وہ فتنہ باقی لوگوں کے ذہنوں تک اور ذہنوں سے پھر معاشرے تک جائے گا، اور پرامن معاشرہ دنگا فساد کی طرف چلا جائے گا۔ لہذا ایک بندے کو روکا جائے تاکہ پورا معاشرہ امن اور سکون میں رہے۔
ورنہ ایک بندے کے دل میں شک آ گیا نا، تو ایک بندے کے دل میں شک آنے کی وجہ سے حق تو غلط نہیں ہو گیا، اس کا شک دور کرے، نہیں شک دور ہوتا تو اس کو ختم کیا جائے تاکہ یہ شک، یہ وائرس دوسروں تک نہ پہنچے۔ یہ اس کی حکمت ہے معاشرے کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے کہ حاکم وقت اسے قتل کر دے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ اگر کہیں پر حاکم وقت اس کو قتل نہیں کر رہا، یا عدالتی نظام ایسا ہے کہ وہ بندہ واجب القتل ہے لیکن حکومت اسے نہیں مار رہی، تو اب آپ کیا کریں؟ آپ کے لیے وہی حکم ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لے کر اسے قتل نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کریں؟ ہمارے سارے بزرگوں نے لکھا ہے آپ کے لیے بہترین حل اب یہ ہے کہ ایسے بندے سے میل جول، میل ملاقات چھوڑ دیں، سلام کلام کرنا ترک کر دیں، اس بندے کے پاس اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں، اس کے ساتھ کھانا پینا ختم کر دیں، شادی بیاہ پہ جانا ختم کر دیں، ہر قسم کا تعلق اس سے توڑ دیں، ایسے سمجھے جیسے وہ ہمارے لیے مر گیا۔ کون؟ جو کفر بک کے مرتد ہو گیا، 3 دن قید میں رکھ کے سمجھایا پھر بھی وہ نہیں سمجھا، یا اس کو حاکم وقت نے قید ہی نہیں کیا، گورنمنٹ نے، عدالتی سسٹم نے اس کو چھوڑ دیا یا پکڑا ہی نہیں، اب بھی آپ اسے قتل نہیں کریں گے، آپ اس سے میل ملاقات چھوڑ دیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کفر بک دیتے ہیں، بعض لوگوں کو سمجھایا جائے تو پھر وہ سمجھتے نہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے کفر کو کفر ہی نہیں سمجھتے، بعض لوگ اس کی تعویل تشریح کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں میرے کہنے کا یہ مطلب تھا، نہیں میرے کہنے کا۔ تو ایسے لوگ اگر معاشرے میں موجود ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا جائے، ان سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ حاکم وقت اگر اس کو سزا نہیں دیتا تو آپ اس کو قتل نہیں کریں گے۔ دوسری بات، اگر عورت اور نابالغ بچہ بے شک سمجھدار ہو، نابالغ جو سمجھدار ہی نہیں اس کو تو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور نابالغ ہے 9 10 11 سال کا، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے سمجھدار، تو عورت کو بھی اور نابالغ سمجھدار بچے کو بھی مرتد ہونے کی صورت میں قتل نہیں کریں گے بلکہ قید کریں گے، جب تک وہ توبہ نہ کرے اور مسلمان نہ ہو جائے اس کو قید میں رکھا جائے گا۔ نابالغ سمجھدار بچہ اور عورت قتل نہیں کریں گے ان دو کو، مرد ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا اگر وہ واپس دائرہ اسلام میں نہیں آتا۔